إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم انسان کی زندگی میں اخلاق و آداب کی کیا اہمیت ہے؟ یقیناً ہر باشعور انسان اس سے خوب آگاہ ہے، کیونکہ وہ انسان کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے لیے اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس قدر کوئی قوم اخلاق و اقدار کی پاسداری کرتی ہے، اسی قدر وہ معاشرے میں عزت اور شرف پاتی ہے، ممتاز اور نمایاں ہوتی ہے اور اقوام عالم میں بلند مرتبے پر فائز ہوتی ہے۔ اور جس قدر کوئی قوم اخلاق و آداب کو نظر انداز کرتی ہے، اس سے بے نیاز ہوتی ہے، اسی قدر وہ دنیا کی نظروں میں کمتر، گنوار اور بد تہذیب سمجھی جاتی ہے۔ اخلاق سے مراد عادات و اطوار اور اوصاف و خصائل ہیں، جبکہ آداب تہذیب، شائستگی اور حفظ منافع کا نام ہے۔ اخلاق و آداب کے مترادف کے طور پر تہذیب و تمدن کے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ویسے تہذیب کا معنی کانٹ چھانٹ کرنا، سنوارنا، آراستہ و پیراستہ کرنا اور اصلاح کرنا، خصوصی طور پر اس سے مراد معنوی اصلاح ہوتی ہے، یعنی عادات و اطوار کی اور سیرت و کردار کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور تمدن سے مراد شہری زندگی گزارنا ہے، اور یہ حقیقت میں انسان کی ضروریات زندگی سے متعلق ہوتی ہے۔ اور تمدن اور تہذیب کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ تہذیب کا تعلق نظریات سے ہے اور تمدن کا تعلق اعمال سے ہے۔ اور نظریات کے بغیر یقیناً کوئی تمدن نہیں ہو سکتا، بلکہ آوارہ مزاجی اور بے راہی ہوتی ہے، تمدن نہیں ہوتا۔ لہذا اخلاق و آداب کی انسان کی معاشرتی زندگی میں بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر انسان نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھیڑیا بنتا ہے۔ اس کے بغیر معاشرتی زندگی درست طریقے پر قائم نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ انسان ایک نہایت ہی پیچیدہ مخلوق ہے، وہ مرکب ہے جسم اور روح سے۔ اس کے وجود میں ایک زمینی حصہ ہے اور ایک آسمانی حصہ ہے، اس میں عقل بھی ہے، اس میں خواہشات بھی ہیں، وہ ایک ہی وقت میں انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے، شیطان بھی ہے۔ لہٰذا بعض فلاسفہ اس کی روح کی دنیا اور مادے کی دنیا سے تعلق کی وجہ سے انسان کو دو جہانوں کا شہری کہتے ہیں۔ دور حاضر کے برطانوی فلسفی برٹرینڈ رسل کا کہنا ہے کہ انسان اپنے رجحانات اور خواہشات میں کسی بھی دوسرے جانور سے زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ نہ تو وہ چیونٹیوں اور شہد کی مکھیوں کی طرح سماجی ہے مکمل طور پر، اور نہ ہی وہ شیروں اور چیتوں کی طرح دوسروں سے الگ تھلگ اور تنہا ہے۔ اور چونکہ ہم انسان مکمل طور پر نہ سماجی ہیں لہٰذا ہمیں اخلاق کی ضرورت ہے اور اخلاقی اصول و قواعد کی ضرورت ہے جو ہمیں ہمارے طرز عمل پر پابند کر سکیں، برخلاف شہد کی مکھی کے کہ وہ مکمل طور پر سوشل ہے، وہ اپنے طرز عمل کے لیے کسی اخلاقی پابندی کی، قانون کی پابند نہیں ہے، جو اس کی اجتماعی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق کرتی چلی جاتی ہے۔ اخلاق کا متبادل مادی ترقی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اخلاق و آداب انسان کی بنیادی ضرورت ہیں اور اس کے فقدان سے فرد اور معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جبکہ مادی ترقی کے ذریعے انسان کو سہولتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اگر مادی ترقی نہ ہو تو کچھ سہولتیں کم ہو جائیں گی، مگر معاشرے پر اس کے فقدان کی وجہ سے اس طرح کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے جو اخلاق کے فقدان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب جیسا کہ مغرب نے مادی ترقی میں تو بڑا نام کمایا ہے، مگر اخلاقیات کو پس پش ڈال دینے کی وجہ سے اس کے معاشرے میں بہت سی نفسیاتی اور اعصابی بیماریاں پیدا ہوئی ہیں، اور اعداد و شمار کے مطابق نوجوانوں میں خودکشی کے رجحانات بہت زیادہ ہیں۔ کوئی معاشرہ مادی ترقی میں چاہے کتنا ہی عروج پر کیوں نہ چلا جائے، لیکن اگر اس کی اخلاقیات تباہ و برباد ہو جائیں، جیسے جھوٹ کا غلبہ ہو، دھوکہ ہو، خیانت ہو، فسق و فجور ہو، چوری اور ڈکیتی ہو، خون ریزی ہو، ظلم و عدوان ہو، حرمتوں کی پامالی ہو، حقوق کی تلفی ہو، تو وہ معاشرہ انسانی معاشرہ کہلانے کے لائق نہیں کیا جائے کہ اسے ایک مہذب اور اسے ترقی یافتہ معاشرہ کہا جائے۔ عقلی اور مشاہداتی اور واقعاتی لحاظ سے تو بہت سے لوگ معاشرتی زندگی کے لیے اخلاق و آداب کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اب ہم اسلامی نقطۂ نظر سے اخلاق کی ضرورت و اہمیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام میں اخلاق کی اہمیت کو نہایت ہی پرزور اور تفصیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ پورے کے پورے دین کو اخلاق کا نام دیا گیا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے صرف اور صرف عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس حدیث میں اس قدر اخلاق کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اسے دین کے ہر معاملے پر مقدم رکھا گیا ہے، حالانکہ عقیدہ یقیناً سب سے اہم ہے، عبادات سب سے اہم ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ اخلاق اسلام کا وہ سب سے نمایاں عمل ہے جسے لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ گویا کہ اخلاق
اسلام کا چہرہ ہے۔ لوگ عقیدے کو تو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ عقیدہ دل میں ہوتا ہے اور دل پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے دل میں عقیدہ ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنا گہرا اور مضبوط ہے، کتنا ٹھوس ہے، کتنا صاف اور شفاف ہے، وہ کتنا خالص ہے، وہ دل کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح ساری کی ساری عبادات کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ آدمی کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، لہذا اسی بنا پر اس کی دینداری کو جج کرتے ہیں اور اس کو پرکھتے ہیں کہ آدمی کتنا دیندار ہے۔ آدمی کے دعوے سے اس کی دینداری کو نہیں دیکھا جاتا، اس کی داڑھی سے دینداری کو نہیں پرکھا جاتا، اس کی نمازوں سے، اس کے روزوں سے دینداری نہیں دیکھی جاتی، بلکہ آدمی اس کی دینداری اس کے اخلاق سے پہچانی جاتی ہے، اور اس کے اخلاق ہی وہ چیز ہیں جو دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نماز روزے سے نہیں، بلکہ آدمی اگر بد اخلاق ہو تو لوگوں کی نظر میں اس کا نماز روزہ بھی زیرو ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کسی کے نماز روزے کا ذکر کریں کہ فلاں آدمی بڑا تہجد گزار ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، بڑا سخی ہے، اور آخر میں ہلکا سے اتنا کہتے ہیں لیکن ہے بڑا بد اخلاق، تو اس کی تمام خوبیوں پر پانی پھر جائے گا، زیرو ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت ہے، وہ بڑی نمازی پرہیزگار ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور پھر فرمایا ہی من اہل النار، فرمایا وہ تو جہنمی ہے۔ قالوا وفلانة تصلی المکتوبۃ، مگر وہ ایک عورت، لوگوں نے پھر عرض کیا کہ ایک عورت ایسی ہے کہ جو صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، یعنی بہت تہجد نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی، بہت نیک کام نہیں کرتی، صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، وہ تصدق بأثوار، البتہ پنیر کے چند ایک ٹکڑے وہ کبھی صدقہ کر دیتی ہے۔ ولا تؤذی احدا، لیکن ایک خوبی اس میں ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی، اذیت نہیں دیتی، یعنی زبان سے کچھ نہیں کہتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی من اہل الجنہ، فرمایا وہ جنتی ہے۔ اندازہ کیا آپ نے اس حدیث میں کس طرح واضح طور پر اخلاق کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ کثرت سے نفلی عبادات ادا کرنے والی مگر زبان سے لوگوں کو اذیت دینے والی عورت کو جہنم میں قرار دیا گیا ہے، بالخصوص پڑوسیوں کو، کیونکہ پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں۔ پڑوسیوں کو اذیت پہنچانا اسلام میں ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھائی، فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کون ہے وہ شخص؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا کہ جس کی اذیت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، یعنی اس کے ایمان کی نفی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر، تو پڑوسیوں کے حقوق کی اس قدر اسلام تاکید کرتا ہے۔ پڑوسی نہ بھی ہو، ویسے بھی زبان سے کسی کو اذیت دینا، جیسے کہ آپ نے پہلے حدیث میں سنا کہ تمام تر نیکیوں کے باوجود ایسے شخص کو جہنم میں قرار دیا گیا ہے۔ دنیا میں معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ
حسن اخلاق کے آخرت میں بھی مثبت اثرات یا منفی اثرات بد اخلاقی کے مرتب ہوتے ہیں. جیسے کہ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اور قیامت کے دن روز مجلس کے لحاظ سے میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں. یعنی دنیا میں مجھے وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں اور قیامت کے دن میری مجلس میں سب سے قریب وہ مجھ سے بیٹھے ہوں گے. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ أَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْحِقُونَ. اور تم میں سے سب سے مجھے میرے نزدیک قابل نفرت وہ لوگ ہیں اور قیامت کے دن سب سے دور میری مجلس میں وہ ہوں گے جو فضول کوئی کرنے والے ہیں، بک بک کرنے والے ہیں اور باتیں کھول کھول کر بات کرنے والے ہیں. یعنی بات کرتے چلے جاتے ہیں بلا احتیاط، بلا سوچے سمجھے، جو منہ میں آیا نکالتے چلے جاتے ہیں. والمتفحقون، اور متفحقون بھی. صحابہ نے کرام نے عرض کیا قالوا قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، کہ ہم نے الثرثارون کا معنی بھی معلوم ہے، متشدقون کا معنی بھی معلوم ہے، فما المتفحقون، مگر یہ متفحقون کا کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قال المتکبرون، فرمایا تکبر کرنے والے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہر مسلمان کرتا ہے، مگر جاننے کی بات یہ ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت کرتے ہیں اور کس سے نفرت کرتے ہیں. وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب سے قریب جگہ ملے گی، اور وہ کون بد نصیب ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قریب نہیں آنے دیا جائے گا. تو یہ اسلام میں اخلاق کی اہمیت کا معاملہ ہے. اسی طرح اخلاق کی اہمیت اسلام کی روشنی میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ نفلی عبادات نہیں بجا سکتا تو وہ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے روزے دار اور تہجد گزار کے مقام اور مرتبے کو پہنچ سکتا ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، کہ مومن اپنے حسن اخلاق کے ذریعے روزے دار اور تہجد گزار کے مقام مرتبے کو پہنچ سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ شاید اس لیے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنا اور تہجد پڑھنا یہ تو بہت مشکل کام ہے انسان کی زندگی میں، اور چونکہ ان کا درجہ بہت بڑا ہے اسی طرح اخلاق رکھنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. اچھے اخلاق رکھنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اچھے اخلاق کا پتہ نارمل حالت نہیں لگتا، بلکہ مسئلہ یہ نہیں کہ آدمی کسی سے مسکرات کا بات کر لے یا اچھے اور نرم الفاظ میں بات کر لے. یہ اخلاق نہیں، یہ بھی اخلاق ہیں، مگر یہ وہ اخلاق نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت بڑا درجہ انسان کو ملتا ہے. بلکہ حسن اخلاق کا پتہ اصل میں اس وقت چلتا ہے جب آپ کا مد مقابل آپ سے بدتمیزی کرے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اپنے آپ پر قابو رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہی موقع ہوتا ہے اخلاق دکھانے کا، مگر اسی موقع پر اکثر عموماً لوگ فیل ہو جاتے ہیں. بلکہ آپ نے سنا ہوگا جواباً لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے، اور کچھ لوگ تو ایسا بھی سنا ہے، آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا کہ اپنے آپ کو گالی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں، میں تمہیں یہ کر دوں گا. تو انسان اخلاق، حسن اچھے اخلاق رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے. روزے رکھنا، تہجد پڑھنا بہت مشکل کام ہے، مگر اخلاق رکھنا بھی اچھے رکھنا بہت مشکل کام ہے. تو اخلاق کی ضرورت و اہمیت اور فضیلت جان رہے تھے. اس حوالے سے ایک حدیث اور سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن، کہ قیامت کے دن آدمی کے ترازو میں، اس کے میزان میں حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی. آخر میں اخلاق کے حوالے سے یہ حقیقت
ہرگز نظر انداز نہیں کرنی چاہیے. نہ کی جا سکتی ہے کہ حسن اخلاق ایک فرد کی شخصیت کو لوگوں کی نظروں میں محبوب اور پسندیدہ بنا دیتا ہے اور اسے ایک بلند مرتبے پر فائز کر دیتا ہے، اور بد اخلاقی اسے لوگوں کے ہاں قابل نفرت بنا دیتی ہے، ناپسندیدہ بنا دیتی ہے. کوئی اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتا، اور دیکھا گیا ہے کہ ایسے شخص کو دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیتے ہیں تاکہ اسے آمنا سامنا نہ ہو، اس سے بات نہ کرنی پڑے، کیونکہ نہ جانے کون سی بات پر اسے غصہ آ جائے اور بدتمیزی شروع کر دے. اسی طرح جس طرح اچھے اور برے اخلاق کا ایک فرد کی ذات پر، شخصیت پر اثر ہوتا ہے، اسی طرح قومیں بھی، ان پر بھی اچھے اور برے اخلاق کا اثر ہوتا ہے. قومیں جب مجموعی طور پر اخلاق کو پس پش ڈال دیتی ہیں، اس سے عاری ہو جاتی ہیں، تو وہ دنیا میں ناکام ہوتی ہیں، وہ زوال اور انحطاط کا شکار ہو جاتی ہیں. جیسا کہ شاعر کہتا ہے، انما الامم الاخلاق ما بقیت فانهم ذهبوا اخلاقهم ذهبوا فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. یہ قومیں اخلاق کے سبب زندہ رہتی ہیں، جب ان کے اخلاق رخصت ہو جائیں تو قومیں بھی رخصت ہو جاتی ہیں، یعنی ختم ہو جاتی ہیں، زوال پذیر ہوتی ہیں. آج امت مسلمہ کے انفرادی اور اجتماعی اخلاق کا جائزہ لیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں ناکام و نامراد ہیں، اس سے محروم ہیں. اخلاق یہاں خوش گفتاری اور خوش کلامی کے معنی میں نہیں، بلکہ اپنے وسیع تر معنوں میں مراد ہے، جس میں عبادات بھی ہیں، جس میں معاملات بھی ہیں. بالخصوص اخلاق معاشرتی رویوں کے حوالے سے ہوتے ہیں. چنانچہ بڑی بڑی بد اخلاقیوں میں جھوٹ ہے، بہتان ہے، دھوکہ ہے، حق تلفی ہے، گالی دینا ہے، فسق و فجور ہے، الزام تراشی ہے، دل آزاری ہے، وعدہ خلافی ہے، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنا ہے. اور افسوس کہ یہ تمام بد اخلاقیاں آج ہماری پہچان بن چکی ہیں. اور اس سے بھی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی بد اخلاقیاں صرف عوام نہیں بلکہ ہمارے رہنما کرتے ہیں. اور اس سے بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ تنہائی میں نہیں بلکہ سر عام کرتے ہیں، علن اعلان کرتے ہیں. اور اس سے بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ ان بد اخلاقیوں کو بد اخلاقی ہی نہیں سمجھتے. اور اس سے بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر ان بد اخلاقیوں کی اصلاح کی بات کی جائے تو برا مانتے ہیں، سننے کو تیار نہیں ہوتے. جب قرآن پاک نے بہت واضح طور پر یہ ارشاد فرما رکھا ہے کہ مسلمانوں، کوئی قوم، کوئی لوگ، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کو حقیر مت جانیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو. اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ان سے گھٹیا نہ جانیں، اور اسی طرح انہیں برے القاب سے نہ پکاریں. یہ قرآن پاک کا واضح حکم ہے اور یہی اخلاق ہیں. مگر ان جن بد اخلاقیوں سے منع کیا گیا ہے، کون سی بڑی سی بد اخلاقی ہے جس سے ہم منع ہو گئے ہیں؟ بلکہ ہم سریعان کرتے ہیں، علن اعلان کرتے ہیں. اگر اپنے اخلاق کا اپنے اسلاف کے اخلاق سے موازنہ کرنا چاہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے سامنے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. جب مسلمان طارق بن زیاد کی قیادت میں اندلس کو فتح کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کے اخلاق کا ہر سو چرچا ہونے لگا. وہ لوگ بڑے حیران اور پریشان ہوئے. چنانچہ ان کی فوج کا جو ایک جنرل اپنی قیادت کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ہماری زمین پر کچھ ایسے لوگ اتر آئے ہیں، نہ جانے وہ آسمان سے اتر آئے ہیں، یمن سے اگے ہیں یا زمین سے اگے ہیں. یعنی ایسے اخلاق کے عالی، اخلاق کے مالک تھے. اور اس کے علاوہ تاریخ اسلامی بھری پڑی ہے ہمارے اسلاف کے اچھے اخلاق کی قصوں سے. قاضی یحییٰ بن اقسم ایک بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے اور اپنے دور کے قاضی بھی تھے. وہ خلیفہ مامون، وہ لکھتے ہیں اپنے بارے کہ خلیفہ مامون رشید کے پاس میں سو رہا تھا کہ رات انہیں جب پیاس لگی
تو انہوں نے اس ڈر سے اپنے غلام کو آواز نہ دی کہ میں سو رہا تھا کہ میری نیند خراب ہو جائے. چنانچہ وہ پاؤں کے اپنے پنجوں کے بل آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گئے, پانی پی کر واپس آئے. پھر جب نماز کا وقت ہوا تو پھر اٹھ کر بیٹھ گئے, میرا انتظار کرنے لگے کہ میں اٹھ جاؤں, حالانکہ میں جاگ رہا تھا. تو پھر جب دیکھا کہ میں اٹھا ہوں تو پھر انہوں نے غلام کو آواز دی, ادھر آؤ, پانی لاؤ, نہ کرو. یعنی یہ چیز جس کا ہم حسن اخلاق سے کوئی تعلق سمجھتے ہی نہیں, کوئی نیکی سمجھتے ہی نہیں, ہمارے اسلاف میں اس طرح کی بھی تھی اور اس سے بڑھتی تھی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور ملنے تو عطا فرمائے. الحمد للہ.